چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کوٹ ہماری ہوگی، انقلاب مصطفیٰ کے دین میں آنا شروع ہو جائے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ ڈھول بج رہے ہیں 3 دن پہلے۔ اچھا یہ بتاؤ، چلو میں نے مان لیا تمہارے گھر ڈھول بجتے، قرآن کتنے گھروں میں پڑھا جاتا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہمارا رویہ ہے۔ جب کسی کے گھر سے اچانک قرآن کی آواز آئے، لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں، لگتا ہے کوئی مر گیا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اچانک کوئی پڑھنے لگے، یار کیا بات ہے، قرآن کی آواز آ رہی بڑی زور زور سے، لگتا ہے کوئی ختم ہو گیا ہے۔ کہتا نہیں بات یہ نہیں ہے، کل ان کی بہو پہ دوڑا پڑ گیا تھا، اسی کے بھوت اتارے جا رہے۔ مطلب اب یہ حال ہو گیا، قرآن پڑھا جائے تو تلاوت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا، آج دنیا رزق کے لیے تلاش کی چکر میں ماری ماری پھر رکھی ہے۔ پیر جی تعویذ دیتے، مولوی بوتل پہ دم کرتے۔ میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں اگر محنت نہیں کرو گے صرف تعویذ سے امیر ہونا ممکن ہوتا۔ ہر تعویذ کرنے والا بیٹھ کر کے 60 روپے کا تعویذ نہیں بیچتا، 1100 کا تعویذ بیچ کر کے تجوریاں گرم نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی تعویذ لٹکا لیتا گلے میں، اپنے وقت کا سب سے بڑا امیر بن جاتا۔ لیکن سن پیارے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہی پایا کرتا ہے۔ اگر کوشش نہیں کرو گے کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے ہاتھ پیر عطا کیے ہیں، کوشش کیجئے تب تمہیں روزی دی جائے گی۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، اللہ نے دولت عطا کی ہے، پیسہ دیا ہے تو بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری قوم کو تباہی بربادی سے کون روکے گا؟ اگر کوئی مر جاتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے، بیمار کوئی ہوتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر کسی کی سانسیں اٹک جاتی ہیں تب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر 3 دن پہلے مہندی کی رسم تو ہوتی ہے، سارے مینڈکوں کی طرح پیلے کپڑے پہن لیتے ہیں، کا بات کیا ہے، کا مہندی کی رسم ہے، مہندی کے نام پہ بغیرتی کو جنم دیا جا رہا ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر بے مہندی کے نام پر پہ سارے کپڑے ایک پہنتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، اسلام کی آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مہندی کہاں سے لے کر کے آئے ہو، یہ پیلے کپڑے کہاں سے لے کر کے آئے ہو، اس رسم کو جنم تمہیں کس نے دیا ہے؟ اگر مولوی نکاح پڑھا کر کے 11,000 مانگ لیتا ہے تو میری قوم کہتی ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اگر کوئی مولوی آ کر کے آپ سے نکاح پڑھانے کے 5,000 مانگ لیتا ہے تو کہتا ہوں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اگر بیٹی والا آ کر کے اپنی بیٹی کے نکاح کے مہر میں 5 لاکھ کی ڈیمانڈ رکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کدھر چل رہا ہے؟ جو جائز ہے اس کے حوالے مانگتے ہو۔ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ پیلے کپڑے پہننا کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ مہندی کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ شیطانی رسمیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہے آج سے چھوڑ دو اور اعلان کر دو تمہیں جانا تمہیں مانا، مانا کا خیر شکا اللہ کے الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سرزمین گنبد، نعرہ ایک میری بات سن لیں میرے بھائی، ایک نہ ایک وہ لگتی ہے اس پہ ہیپی ہلدی، ہاں ہیپی ہلدی۔ حضرت اب تو آدھی بھی ہلدی بنا رہا تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے، اور وہ کون ہے جو آج سوشل میڈیا پہ نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے ممبر پہ بیٹھ کے تقوی کتنے بڑے بڑے لوگ جھاڑتے ہیں۔ ہاں آنم کے مند آنم، جو میں ہوں بس میں جانتا ہوں، میں اگلی بہت بڑی بات نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے حضرت، میں بتاؤں آپ کو یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ڈوبتی جا رہی ہے۔ انجینئر ہمارے اندر گھس گیا اور ابھی ہم آپسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، کون یہاں آئے گا کون نہیں آئے گا، کس کے مرید ہونے کس کے نہیں ہونے۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ آج ضرورت ہے پوری امت مسئلہ کے اعلی حضرت کے نام پہ اکٹھی ہو جائے، ورنہ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ میں کہتا ہوں نہ کسی یوپی والے کو بہاری پہ فضیلت ہے، نہ کسی بہاری کو بنگالی پہ فضیلت ہے، نہ کسی کشمیری کو یوپی والے پہ فضیلت ہے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ سن رہے میری بات؟ کہہ لوں میں تھوڑی سی بات؟ میں عرض کر رہا ہوں ہلدی، ہیپی ہلدی، ہیپی ہلدی ہو گئی. اب جب بیٹی رخصت ہوتی ہے، حضور ان بزرگوں کی قدموں کی خاک سر کا تاج بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اتنی جرت و جسارت کر رہا ہوں. ان کی دعائیں ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں ابھی تک. میں ختم کرنے لگا ہوں بھائی، کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا ضرورت سے جا رہے تو جائیے. آپ تو ماشاءاللہ مجھے اسٹیج پہ لے کے آئے تھے، امید ہے آپ ایسے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ ہوتا ہے نا اس میں بھی، دیکھو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھے. اصل میں یہ بھی ایک ذمہ داری حضرت ہے ہمیں. ہم یہ کہتے ہیں جلسے بامقصد بنائیے، صحیح وقت پہ شروع کیجئے، صحیح وقت پہ ختم کیجئے، تاکہ قوم کو پیغام بھی مل جائے اور فجر کی نماز بھی مل جائے، اور صبح کو مزدور کو بچوں کے لیے حلال روزی بھی مل جائے. یہ تین چیزوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہلدی کتنے دن چلتی ہے؟ بولو. 3 دن. سارے پیلے پیلے گھوم رہے ہیں. کیا ہے کہ میں ہلدی لگائیے؟ کیوں؟ کہ مولانا تمہیں نہیں پتا نکھار آتا. میں نے کہا بھینس پہ جتنی چاہو ہلدی رگڑ لو، وہ کالی کی کالی رہے گی. کالا سفید ہونا حسن نہیں ہے. کہہ رہے ہلدی لگا رہی ہوں گورا ہو جاؤں. گارنٹی ہے میری. 3 دن ہلدی لگا کے نا گھر میں بکرا بنا ٹہلا. برسات میں مینڈک دیکھیں کیسے ہوتے، ایسے رنگ کے ہوتے، ایسے رنگ کے مینڈک دیکھے نا بارش میں. دیکھے تو بولو ورنہ میں ختم کر دوں. ہاں کیسے ہوتے مینڈک؟ پیلے سارے ایک سے. منوان مینڈک کی طرح شادی کے گھر والے، پتہ ہی نہیں چلتا ان میں دلہا کون ہے کہ دلہن کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ حضرت دولہا کے بھی ہلدی، دولہا کے دوست کی بھی ہلدی، وہ بھی پیلے کپڑوں میں، وہ بھی پیلے کپڑوں میں. کہہ رہا ہلدی اس لیے لگائی. مولوی تجھے کیا پتا ہے ہلدی لگاؤ تو نکھار آتا. ایڈ دیکھ کتنے کتنے بڑے ایڈ ہلدی کے آ رہے، بڑی بڑی کریموں میں ہلدی مل رہی ہے. میں نے کہا نادان میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے کہوں سن، تجھے ہلدی کسی نے دی ہے؟ ایک وظیفہ میں دے کے جا رہا ہوں، جب دولہا بننے کے 10 دن رہ جائے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کے بیٹھ جا. 24 گھنٹے باوضو رہ، جب سوئے اٹھے قرآن کی تلاوت کر، باوضو رہ کے اللہ کی تسبیح بیان کر. قسم کھا کے کہتا ہوں 3 دن کی ہلدی اتنا حسین نہیں بنائے گی 10 دن کا تہجد اور اعتکاف میں بیٹھنا تجھ کو جتنا حسین بنا دے گا. جدھر حسن ملنا تھا ادھر گیا ہی نہیں، ادھر ہی بیٹھ گیا ہلدی میں. 3 دن ہلدی چلی، جما کے تماشے ہوئے. اور بیٹیوں پہ بھی ہلدی. حضرت ان کا بھی ویڈیو بنا کے بغیرت لوگ ڈال دیتے. ایسے ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کارڈ میں بیٹی کا نام نہیں ڈالا. ایسے بھی غیرت والے لوگ ہوئے. بیٹے کا نام ڈالا داماد کا، داماد کا نام ڈالا محمد جنید ولد محمد فاروق، ہمراہ دختر نیک اختر بنتے فلاں. غیرت والے بیٹیوں کے نام بھی کارڈ میں اس لیے نہیں ڈالتے کہ غیر محرم میری بیٹی کا نام نہ پڑھ لے. آج بے غیرت بیٹیوں کی ہلدی والی ویڈیو بنا کے ڈالتے. ہماری غیرت کا جنازہ نکلا کہ نہیں؟ پھر ہم نعرے لگائیں مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، پھر گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کتنے مسلک والے لوگ ہیں، ہم کتنے دین کے ٹھیکیدار ہیں. پھر پوچھیں اپنے آپ سے گریبان پکڑ کے کیا تو ہی مسلک کے اعلیٰ حضرت والا ہے؟ جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، جہیز آتا ہے، بیٹی جب گاڑی کی طرف چلتی ہے تو دوڑ کے ایک عورت کہتی سنو پہلے قرآن رکھو گاڑی میں، بعد میں بیٹی بیٹھے گی. بیٹی کے سر پہ اب قرآن کا سایہ ہو رہا ہے. سنو رب نے قرآن کو یہ اعجاز بخشا ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو تو یہ شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے، اگر اس کی توہین کرو گے تو یہ شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، اگر قیامت میں یہ کہنے کے حق ہے اس کو کہ اللہ اسے بخش دے یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، تو یہ بھی کہنے کا حق ہے مالک اس کے ساتھ خیر نہیں ہونی چاہیے. 3 دن میں الماری میں رکھا رہا، اسے میری یاد نہیں آئی، یہ ہلدی کے نام پہ بغیرتی میں ڈوبا رہا. جب بیٹی رخصت ہو رہی تھی تب عزت و شرف کے لیے مجھے لا کے رکھا گیا گاڑی کے اندر. قرآن جھنجھوڑ کے پوچھتا ہے تجھے آج میں نظر آ رہا ہوں؟ کل جب ہلدی کے نام پہ بغیرتی کا ناچ ناچا جا رہا تھا تب میں کہا تھا جب ہلدی کے نام پہ بغیرتی کو
عروج دیا جا رہا تھا، تب میں کہا تھا اب قرآن گاڑی میں رکھا گیا ہے، جب گاڑی سسرال تک چل کے آئی ہے لوگ کہتے ہیں برکتیں نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو قرآن صرف گاڑیوں کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے آنے سے برکت نہیں آئے گی، برکت تو تب آئے گی گاڑی کی بجائے قرآن بیٹیوں کے سینے میں دینا پڑے۔ پہلے اپنی شان میں بول رہے نہیں وہی تو میں بات کر رہا ہوں ابھی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے سارے لوگوں کو، انشاءاللہ نکلیں گے ان چیزوں سے۔ کتنے غیرت والے بھائی ہیں جو بہنوں کے نکاح پہ ہلدی کا تماشا، اپنے نکاح پہ ہلدی کا تماشا نہیں کریں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے حضور کے لیے وعدہ کریں۔ کیا بات ہے، سلامت رکھے یا رسول اللہ آپ کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے، قیامت میں ان اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ نہیں ہوں گی نا اب یہ فالتو کی رسمیں، نہیں ہوں گی نا انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اور ختم کیجئے ان چیزوں کو، نکاح ویسے کیجئے جیسے حضور نے ہمیں طریقہ دیا۔ ہمارے حضرت بڑے بھائی ہے وہ رو رو کے کل بولا ہے، اگر یہ لوگ نہیں مانے گا تو کیا کریں گے؟ ایک بار آپ کا میسج جانا چاہیے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں دیکھو خدا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ بند کریں گے نا یہ چیزیں۔ میں امید کرتا ہوں، میں دیکھو جانتا ہوں میں کبھی بھی نہ کسی پہ پریشر نہیں کرتا بدل جائے یار، میں چاہتا ہوں جس دن حضور کی نظر ہو گئی نا تو بڑے بگڑے ہوئے بھی بدل جائیں گے۔ کئی بار ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ جلسے میں جتنے آ کے بیٹھے ہیں ساری جنتی ہیں، کتنی تڑپ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا چل نہ صحیح، ہم تو یہ سوچ کے جلسے میں آئے اللہ ہمیں جنتی بنا دے، یہ سوچ کے بیٹھے۔ انشاءاللہ بدلیں گے، ہم بدلیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مت سوچنا، کیا نام ہے اپنی اس بستی کا حضرت؟ دھوم گڑھ۔ یہ مت سوچنا کہ ابھی پڑوس والے نہیں بدلیں تو ہم کیوں بدل جائیں۔ دھوم گڑھ والوں، اچھائی کسی بھی کونے سے شروع ہو جائے نا، وہ زمین اس اچھائی کا مرکز کہلاتی ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ دیکھیں احمد رضا بریلی میں پیدا ہوئے تھے، آج بتاؤ کس کے سینے میں عشق بن کے نہیں دھڑک رہے۔ میں تو کہتا ہوں دھوم گڑھ والوں ابتدا تم کر دو تاکہ علاقہ دیکھ کے کہے دھوم گڑھ والے یا آقا والے نہیں، یہ قرب و جمال والے بھی مدینے والے کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاج الشریعت۔ اب میں آپ سے عرض کروں میرے بھائی، بہت غور سے میری بات سن لیجئے، جو چاہو وہ کرنا، صرف 3 باتوں کا جواب دے جاؤ۔ جو چاہو کرنا، میں منع نہیں، روکوں گا نہیں، صرف 3 باتوں کا جواب دے جاؤ۔ اگر جواب دے جاؤ گے آزاد ہو، اور نہیں دے سکو نا تو پھر توبہ کرنی ہے۔ پہلا بات بتاؤ مجھے، کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ ہمیں موت ایمان پہ آئے گی؟ بولو، گارنٹی ہے؟ آج قبہ پہنا ہے نا، آج جبہ پہنا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ مارنے پہ آتا ہے نا تو پھر کسی کا ہیلا بہانا کوئی راستہ نہیں چلتا ہے، کوئی طاقت کوئی پاور کام نہیں آتی ہے۔ نمرود اتنا بڑا طاقتور کہ خدائی کا دعویٰ، وہ مارنے پہ آیا تو مچھر سے مروا دیا اس نے۔ شداد رب کی جنت کے مقابلے میں جنت بنوائی، جب اندر جانے کا ارادہ کیا رب نے حکم دیا کام کر ملک الموت، تو قدم ہلانے کی اجازت نہ ملی۔ جو اندر تھا وہ اندر رہ گیا، جو باہر تھا وہ باہر۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر کے مار ڈالا اسے، اور اس کی لاش کو آج تک عبرت بنا کے رکھا ہے کہ جب اکڑ پیدا ہو نا وجود میں تو اسے دیکھ لینا، جب یہ نہیں بچا تو بچے گا کوئی بھی نہیں۔
بولو گارنٹی ہے ایمان پہ موت آئے گی؟ نہیں ہے نا گارنٹی، پھر غافل کیوں؟ اور اگر ایمان پہ موت آ بھی گئی تو گارنٹی ہے کہ قبر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دے پائیں گے؟ اگر تیاری نہیں تو پھر تیاری میں لگ جاؤ۔ تیسرا سوال، گارنٹی ہے کہ پل صراط پار کر لیں گے؟ پھر تیاری میں لگ جاؤ۔ پھر ایسی بے رخی کیسے؟ پھر اتنی لاپرواہی کیوں؟ پھر گناہوں کی طرف دوڑنا کیسا؟ کہہ رہا مولوی پیسہ میرا ہے، تجھے کیا پرابلم؟ تو سن، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بچا کوئی نہیں ہے تو بچنا تجھے بھی نہیں ہے اور بچنا مجھے بھی نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے اور خوشی کے دن اللہ دے اور سیرا پہن لو تو شیطان کو راضی نہیں کرنا ہے، رب رحمان کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ کسے راضی کریں گے؟ اپنے رحمان کو راضی کریں گے، ورنہ وہ قادر مطلق ہے۔ لوگ دولہا بن کے نکلے ہیں، کفن میں لپٹ کے لوٹے ہیں، ایسے بھی دولہا دیکھے ہیں، ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں کہ ہاتھ کی مہندی کا رنگ نہیں اڑا، بیوہ کا دوپٹہ پہلے سر پہ آ گیا ہے۔ گارنٹی کیا ہے کہ تو زندہ رہے گا؟ یہ جرت کر کے تو باقی رہ جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں یار۔ جب نہیں ہے تو پھر رب کو راضی کر، ایک دن اسی قبرستان میں آ کے لیٹو گے۔ یہ تو بھلا کرے اللہ ان بزرگوں کا جنہوں نے اس محفل کا آغاز کر دیا کہ اگر اپنے سگے بھی یاد نہ کریں تو قوم مل کے ایک دن قبرستان والوں کے لیے محفل سجائے گی۔ آج فرشتے قبر میں ثواب کی گٹریاں کھولتے ہوں گے، وہ پوچھتے ہوں گے یہ نیکیاں کدھر سے؟ کہ آواز نہیں آ رہی، تیری نسل کے لوگوں نے تیری بخشش کے لیے حضور کی محفل سجا رکھی ہے۔ یہ ایک ابتدا ہو گئی اچھے کام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسے بند کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی تماشے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ بند کریں گے تماشوں کو، اور یہ محفل جاری رہے گی انشاءاللہ۔ زمانے کو بتا دو خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آخری بات، قبرستان ہے، اس کا ادب لحاظ ضروری ہے، اس کا ادب لحاظ ضروری ہے۔ یہ علماء ہمارے چیختے رہتے، روتے رہتے، آپ کو سمجھاتے رہتے، اگر نہیں مانو گے ان کا کیا جائے گا؟ انہوں نے آپ سے بات کہہ دی، حق مکمل ہو گیا تبلیغ کا۔ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہاری گردنیں پکڑی جائیں گی اور پھر رگڑے لگیں گے۔ پھر بتانا پڑے گا کیوں اتنے جری تھے؟ کیا رب کو کمزور سمجھتے تھے؟ کیا اس کی سختیوں پہ یقین نہیں تھا؟ اتنا بطش ربک لشدید، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے؟ کیا قرآن کی آیت تمہارے سامنے پڑھی نہیں گئی تھی؟ کہو گے پڑھی گئی تھی، کہا پھر جرت کیسے کی؟ فرشتوں ادھیڑ دو کھال۔ آج روتے ہو نا تو 10 تھپکیاں دینے آ جاتے، ایک روتا ہے تو 10 تسلی دینے آتے۔ قبر میں رونا پڑا کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ تمہیں خدا کا واسطہ بیٹیاں رخصت ہوا کریں یا بیٹے نکاح کے لیے، خدا کی قسم نکاح کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر سہرے بند رکھے ہیں رب کا بڑا احسان ہے، ورنہ وہ تو ایسا قادر مطلق ہے، اس نے 5 سال کی عمر میں بھی جنازوں پہ لٹایا۔ 6 سال کے جنازے ہم نے دیکھے، 12 سال کے جنازے ہم نے دیکھے، 18 سال کا کریل جوان بھی ہم نے مسحری میں لیٹا دیکھا ہے، 28 سال کا جس کی جوانی کو دیکھ کے لوگ اش اش کرتے تھے، ہم نے بھی اسے موت کی آغوش میں لیٹتے دیکھا ہے۔ اگر تیرے سر پہ صحرا آ گیا ہے تو تیرے باپ کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ اگر بہن بیٹی رخصت ہو رہی ہے تب بھی تجھے خدا کا واسطہ، بڑی مشکل ہوتی ہے بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، ہاتھ جوڑ کے تم سے یہ آگاہ کر کے جانا چاہتا ہوں، کسی کی بیٹی لینے کے لیے جاؤ تب بھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جایا کرو۔ اگر کوئی تمہاری بیٹی لینے کے لیے آئے تب بھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیا کرو، رو لیا کرو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو باپ جنازے پہ اس درد سے نہیں روتا ہے جس درد سے بیٹیوں کی ڈولی پہ رویا کرتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مر کے بیٹی جا رہی ہے یہ تو جنازے پہ جا رہی ہے، اس کے لیے اتنا درد نہیں ہے، اور یہ جو ڈولی میں بیٹھ رہی ہے یہ زندہ ہے، اس کے لیے کیوں رو رہا ہے؟ دیکھو کبھی باپ کو دیکھو، کبھی دیوار سے لپٹ کے روتا ہے، کبھی درخت کو پکڑ کے رو رہا ہے، کبھی کونے میں بیٹھ کے روتا ہے، کبھی گاڑی دیکھ کے روتا ہے، کبھی بیٹی کو رو دیکھ کے روتا ہے۔ جاؤ جا کے اس بوڑھے باپ سے پوچھنا تو
बता प्यारे क्यों रोया है? खुदा की कसम वो कहेगा मौलवी बेटी का जनाजा कुछ दिन पहले उठाया था, इतना दर्द लगी था, तसल्ली थी कि मर के खुदा की रहमतों के हवाले हो रही है, लेकिन आज जो बेटी डोली में बैठने जा रही है एक ख्याल रुला रहा है। मैंने दामाद तो खाता पीता देखा है, लोग तो देखने में अच्छे मिले हैं, लेकिन मौलवी पता नहीं है। मैंने अपनी बेटी को मजदूरी करके जरूर खिलाया है, लेकिन कभी खाते वक्त ताना नहीं दिया था। मैंने चटनी खिलाई है, लेकिन कभी बेटी को जलील नहीं किया था। आज एक ख्याल रुला रहा है कि मेरी बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे शरीफ लगते हैं, खुदा जाने आज की बात मेरी बेटी को गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी। ये ख्याल रुला रहा है। आज के बाद मेरी बेटी को बिस्तर पहले मिलेगा या ताने पहले मिलेंगे, ये ख्याल रुला रहा है। आज के बाद मेरी बेटी मुस्कुराएगी पहले या रोएगी पहले, इस ख्याल ने रुला दिया है। कल मैं थक के आता था, बेटी भूखी भी होती थी, मैं शहजादी कह के आवाज देता था, वो झूम के आती थी, उसको गुर्बत का एहसास दूर हो जाता था। एक ख्याल ने रुला दिया है। आज के बाद मेरी बेटी सोने के कंगन तो पहनेगी, मेरी बेटी को कोई गुर्बत के ताने तो नहीं देगा, कोई मेरी बेटी को मुफलिसी का पारा तो नहीं देगा। कहेगा मौलवी दुआ करना अल्लाह बेटी के दिन सवार दे, और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों की रुखसती देख लिया करो, ना किसी की बेटी को दुख दोगे, ना अपनी बेटी की रुखसती पे तमाशे करोगे। अल्लाह तौफीक दे, रात को मस्जिद में आ जाओ, मुसल्ले बिछा लो, कह दो अल्लाह मेरी बहन जा रही है कल, मेरी बेटी जा रही है कल, मालिक तेरी रहमतों के हवाले है, मेरी बेटी को गालियां ना मिले। मालिक मेरे घर रोई थी, मैंने पढ़ के आंसू पहुंचे थे, मैंने अपनी बेटी को कभी खुल के रोने नहीं दिया। अल्लाह मेरी नजरों से दूर हो रही है, उसके आंखों के आंसुओं की हिफाजत करना। ये कह के रो दे, खुदा की कसम रो के दिखाना रब को तेरा काम है, बेटी की तकदीर बना देना ये हम सबके रब का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस सरज़मीने धूमधर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर। करेंगे इंशाअल्लाह। किसी की बेटी लेने जाएंगे या किसी की बेटी कल रुखसत होगी तो वो रात को मेहंदी और तमाशों में नहीं गुजरेगी, वो रात रब के आगे मुसल्ले पे गुजरेगी। वादा करें इंशाअल्लाह ऐसे ही करेंगे। हम मुसल्ले पे आके बेटियों की लंबी उम्र की और खुशियों की भीख मांगेंगे अपने रब से। वो तो कहता जब मेरा बंदा मुझे एक बार या रहमान कहता है ना, मैं 70 बार कहता हूं मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। बरेली से आवाज आती हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरब मंजिल ही नहीं। गलती हमने की है, हाथ फैलाना हमने छोड़ दिया। आओ उसकी बारगाह में जहां उठे हाथ खाली नहीं लौटाए जाते हैं, जहां फैली झोलियां खाली नहीं लौटाई जाती है, जहां झोलियों से ज्यादा बढ़ा के दिया जाता है, उसकी बारगाह में आके मांगो। बेटियों के मुकद्दर की दुआएं मांगो, इनके लिए खुशियां मांग लो। वरना खुदा की कसम अगर एक बार बेटी बाप के सामने रोती हुई आ जाए ना, फिर पूरी जिंदगी बाप चैन से सो नहीं पाता है। फिर सोने के लुक़मे भी बेटी खाएगी तो ये धकधका रहता, पता नहीं आज बेटी को रोटी मिली होगी कि नहीं होगी, कहीं आज मेरी बेटी के गाल पे थप्पड़ के निशान तो नहीं होंगे, कहीं गर्दन पे उसकी खून और नाखून के निशान तो नहीं होंगे, कहीं उसको फुकनी चिमटी से चलाया तो नहीं गया होगा। ये ख्याल बापों को सोने नहीं देता है। मगर मैं सलाम करता हूं जिन्हें हुजूर ने रहमत बना के झोली में डाला है, जिन्हें हुजूर ने जन्नत बना के बिस्तर पे पहुंचाया है, जिन्हें जन्नत बना के हमारे घर की इज्जत बनाया है। उन बेटियों की इज्जत और सब्र पे कुर्बान जाओ। खुदा की कसम रब ने हिम्मतें दे के इन्हें भेजा है। जब बेटियां आया करती है अल्लाह कहता जा ऐलान कर दे मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दी जाए। लेकिन कुछ दुनिया के कुत्ते उन बेटियों के बदले में पैसा लेते, कहा तेरी बेटी लेके हम आएंगे लेकिन साथ में 10 लाख देना पड़ेगा। और जालिम जिसके घर बहू आ गई उसके घर अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत आ गई है। और क्या कहूं मैं तुमसे, मैं कसम खा के कहता हूं, जहेज मांगने वालों से बेहतर मैं टुकड़ों पे पलने वाले कुत्तों को समझता हूं। इसलिए कि कुत्ता वो खाता है जो हम बचा हुआ उसको देते हैं, और ये बेटियों को नोचने वाले ये वो लेके जाते हैं जो बाप की औकात नहीं होती।
تم سے ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، میں تم سے ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو بیٹیاں سکھ میں رہے نا تو مانگنے والے کو کبھی بیٹی مت دینا، جہیز مانگنے والے کو کبھی بیٹی مت دینا، کہنا سن ہم اصلی نسلی خاندانی ہے، ہم بھکاریوں کو بیٹیاں نہیں دیا کرتے، ہم بھکاریوں کو بیٹی نہیں دیتے، ہم بیٹی اسے دیں گے جو روز چٹنی کما کے لائے گا اور بیٹی کو عزت سے کھلائے گا، اس لیے کہ جب شرف اور عزت والا باپ ہوتا ہے تو پھر نسل میں عبد القادر کی لاڑی پیدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت عظمت اسلام احمد رضا کانفرنس سرزمین دھوم پر، نعرہ تکبیر۔ بچیں گے انشاءاللہ ان سے۔ اور سن لو بھائی، مجھے تو جنت بانٹنی نہیں آتی، مجھے مرنا ہے، اس لیے صاف کہہ کے جا رہا ہوں، جو لوگ مانگ کے جہیز لیتے ہیں نا وہ جہیز نہیں، جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں، جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ جی جی حضرت فرما رہے مانگا ہوا جہیز رشوت ہوتا ہے۔ واقعی او یار، جس نے بیٹی دے دی اس نے کیا کمی کی؟ میں تو اعلان کرتا ہوں کوئی اپنی 10 سال کی بیٹی مجھے 10 لاکھ میں بیچ دے گا؟ بولو، بیچ سکتا ہے کوئی؟ میں 10 سال کی بیٹی کے 20 لاکھ دینے تیار ہوں، 50 لاکھ، 1 کروڑ بیچے گا کوئی بیٹی؟ کہو گے مولوی ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹی بیچ لیں، تو میں کہتا ہوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، جس بیٹی کے باپ سے 10 لاکھ مانگ رہا ہے اس نے پلی پلائی بیٹی جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دیا ہے، اور پھر بھی تو اس سے دولت کا سوال کر رہا ہے؟ تجھے غیرت کیوں نہیں آتی؟ خدا کی قسم تیری نیت خراب نہیں، تیری نسل میں بہنے والا لہو خراب ہے، لہو خراب۔ تم نہیں جانتے جب دنیا سو جاتی ہے تو غریب کی بیٹیاں کیسے سپک سپک کے روتی ہیں، تمہیں نہیں پتا ہے جب باپ خالی ہاتھ ہر شام کو لوٹ کے آتا ہے تو بیٹی صرف بھوک دیکھ کے نہیں روتی، بیٹی آنے والا فیوچر دیکھ کے روتی ہے، وہ کہتی ہے کاش میرے باپ کے پاس اتنی دولت ہوتی کہ پیٹ بھرتا نہ بھرتا کم سے کم ایک داماد خرید لیتا۔ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ نہیں نہیں اٹھا لیں بھائی، اٹھا لیں، اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ کے حضور کے صدقے میں سب کو جنتی بنا دے۔ ہاں بس اب ہاتھ نیچے رکھ لیں، سبھی کی خواہش ہے نا، ہے نا، سبھی کی خواہش ہے نا جنت جانا۔ میں گارنٹی تو نہیں لیتا لیکن ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، قرآن کہتا فک رقبہ، جنتیوں کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ پھنسے ہوئے کی گردنیں چھڑایا کرتے ہیں، یعنی کہ جو مشکل میں پھنسے لوگ ہوتے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، فرمایا اللہ انہیں بے حساب جنت عطا کرے گا۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ سے اتنی گزارش ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں، ہماری رشتہ داری میں کون غریب ہے، کون غریب ہے، اپنے باپ کو بھیج کر کے، یا میں باپوں سے گزارش کروں گا خود جا کر کے عزت سے سلام کرے، وہ کہ جب پتہ چل جائے بیٹی جوان ہو کہ یہ رشتہ اور شادی کا انتظام نہیں ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ سن جو رشتہ تیرا میرا ایک تھا نا، میں اس رشتے کو اور مضبوط کرنے آیا ہوں۔ وہ پوچھے کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تیری رہے گی، بیٹا میرا رہے گا، میں خالی ہاتھ آؤں گا، تو خالی ہاتھ بیٹی دے دینا، تو خالی ہاتھ بیٹی دے دینا، بس اتنا اس سے کہنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا نہیں حضرت، معاف کیجئے گا، اکثر بیٹیوں کو باپ کی جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے عظمت بھائی، ہاں نہیں بہت، میں نہیں اب حقوق کے حوالے سے اس میں بات نہیں ہو پائے گی، بس وقت بہت کم رہ گیا، انشاءاللہ کبھی پھر عظمت والدین کانفرنس ہوگی نا، ہاں اشاروں میں، بس میں آپ سے جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرا موضوع آدھا نہ رہ جائے، میں اسے پوری کر لوں آپ کے سامنے۔ کیا کہہ رہا تھا ابھی میں آپ سے؟ ہاں رشتے کے معاملے میں دیکھا نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے بھائی، سارے لوگ ہیں نا، تمیر بھائی کمیٹی والے بیٹھے ہیں یہاں پہ، سارے بیٹھے نا،
ہے نا. اللہ سب کو سلامت رکھے. خدا کرے یہ محفل ہر سال لگے اور ہر سال اسی طرح سے ضروری باتیں ہو جائیں اور ان پہ ہم سارے عمل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بہن آتی ہے, بھائی بیٹی جوان ہو گئی ہے, رشتہ تلاش کرنے. وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے, تو بھی دیکھ میں بھی دیکھوں. وہ اس لیے نہیں آتی کہ تو رشتہ ڈھونڈ, تیری 4 آنکھیں اس کی دعائیں نہیں, اس کی بھی 2 تیری بھی دعائیں. وہ اس لیے کہنا یہ بیٹا تیرا جوان ہے, بیٹی میری بھی جوان ہے. اس سے یہ نہ کہ تو ڈھونڈ, اس سے کہ فکر کیوں کر رہی ہے پگلی, بیٹی تیری بیٹا میرا ہے, میں آ رہا ہوں بیٹا لے کے, تو خالی ہاتھ بیٹی رخصت کر دے. کئی بار لوگ کہتے مولانا تیری بات مان تو لائیں لیکن معاشرہ نہ کرنے نہیں دیتا ہے, خالی ہاتھ جائیں تو لوگ نہیں جینے دیتے. ہاں ہاں میں جانتا ہوں, جب تم خالی ہاتھ جاؤ گے, خالی ہاتھ کسی کی بیٹی لے کر کے آؤ گے, معاشرے میں لوگ چونی گوئیاں کریں گے. میں یہ تو نہیں جانتا کہ دنیا کیا کہے گی, لیکن اتنا جانتا ہوں جب کسی غریب بہن کی بیٹی یا غریب بھائی کی بیٹی تم اپنے گھر کی عزت بنا کے لا کے رکھو گے, دنیا کچھ بھی کہے لیکن گنبد خضرا والے آقا کا سلام آنے لگ جائے. حضور کا سلام آئے گا اور کہے گا تجھے سلام ہو میری امتی, تو نے ایک امت کے شہزادی کا درد بانٹ لیا کہ قبر میں آ فکر نہ کرنا, آخری تختہ لگنے سے پہلے تیرا درد بانٹنے ہم آ جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ رسمیں ختم کیجئے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہماری گفتگو پہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں, یہ قبرستان ہے, اس میں ہمارے آباء و اجداد اسلاف دفن ہیں. ہاں کتنوں کے قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں گے, کتنے ہیں تو پہچان نہیں ہوگی, کتنی قبریں پرانی ہو کے دب گئی ہوں گی, لیکن سارے اس انتظار میں ہے کاش کوئی ہمارے ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائے. میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایصال ثواب کے لیے کسی نے 5000, کسی نے 6000, کسی نے 1100, کسی نے 1200 دیے تاکہ ان کے مرحومین کو ثواب ملے. میں کہتا ہوں اللہ ایسے لال سب کو عطا کرے جو ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے ثواب کی محفلوں میں حصہ لیتے رہا کرے. میں آپ کو ایک بات بتا جاؤں, آخری بات ہے بس, اور اس آخری کو آخری سمجھ لینا, آج کی محفل کی, ہمیشہ کی نہیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, ہمیں بھی سلامت رکھے, ہے نا. تو انشاءاللہ پھر بات ہو جائے گی, لیکن بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں نا, جو قبرستان میں چلے گئے, ان کو ہمارا انتظار ہے, ان کو ہمارا انتظار ہے. کوئی زیارت کے لیے بیٹھا ہے, کوئی یہ سوچ رہا بیٹا ادھر چکر لگا دے, کوئی اس لیے بیٹا جائیداد چھوڑ کے آیا تھا, کوئی ثواب کی محفل نہیں کر رہا ہے. ان کے لیے ثواب کی محفلیں سجایا کرو, ثواب کی محفلیں سجایا کرو. ہم باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو مال غنیمت سمجھ کے بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے, مگر اسی باپ نے اس دولت کو ہمارے لیے نا, جب بیمار ہوئے تھے نا, دل کا سوراخ بتا دیا تھا ڈاکٹر نے, یا پھیپڑے کہہ دیے تھے کام نہیں کر رہے, ساری جائیداد لے کے باپ نے نا ڈاکٹر کی گود میں نہیں پیروں میں ڈال دیا تھا, کل سارا سونا لے کے آ گیا ہوں, کچھ بچے نہ بچے میرا لال بچ جانا چاہیے. یہ باپ ہمارے لیے کوشش کرتا. آج باپ کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے. اعلان ہو رہا تھا, مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے, کسی نے 11 دیے, کسی نے 1200 دیے. میں تو چاہتا تھا کوئی کھڑا ہو کے یہ کہتا بغداد والے کے نام سے 11000 میری طرف سے ہیں, کوئی یہ کہتا 6000 میری طرف سے ہیں. تب مزے آتے کہ جب کہانی ہزاروں نہیں لاکھوں پہ چلتی, تب لگتا کہ ہاں باپ کے لال بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی جنہوں نے حیثیت کے مطابق کیا ہے, میری دعا ہے اللہ ان کی نسلیں بھی آباد فرما دے, ان کی فصلیں بھی آباد فرما دے. ٹھیک ہے نا. اللہ سب کو سلامت رکھے. بھائی تنویر صاحب اور ان کے جملہ رفقا احباب جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا, اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جتنے ہمارے علماء بیٹھے نا, ان کے حق میں دعا کریں, اللہ ان کے علم و عمل, رزق اور عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما دے. اللہ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا سپاہی رکھے. مولا ہم سب کو مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت پہ موت نصیب فرما. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا نہیں, 10 منٹ نہ لو میرے بھائی, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, نعت خوانی بھی ہونی, فجر نہیں پڑی تو پھر نتیجہ کچھ نہیں ہوگا, نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. میں دیکھو, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سارے لوگ گنجائش دار نہیں ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں روز کمانا ہے, روز کھانا ہے نا جی, سب کا خیال رکھنا چاہیے. روز کمانا. 1 بج گیا حضرت, بس ادب ادب محفل حضور کی ہے, حضور کی محفل ہے, زور سے نہیں, بدتمیزی نہیں, شانتی کے ساتھ بالکل. ہاں میں نے سن لیا نا, آپ نے کہہ دیا بھائی اس کو تھوڑی آواز دے دیں اور ایسا بنا دیں جیسے عظمت بھائی کو بنا کے دیں گے آپ. یہ ساؤنڈ میں حضور کا شجرہ پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں. میں نے اب تک سبحان اللہ نہیں کہلوائی آپ سے,
میں چاہتا تھا خالی گردوں میں بات نہ چلی جائے، یہ بات گردوں تک اتر جانی چاہیے، لیکن اب کہہ رہا ہوں اب آپ کو سبحان اللہ بولنا۔ کیسے بول سکتے ہیں؟ ذرا بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ اتنی آواز ہے؟ اور ہے نا؟ اور ہے نا؟ لگاؤ کتنی آواز ہے، بولے یا رسول اللہ۔ سلامت رہے ماشاءاللہ۔ ایسا لگ رہا حضرت جیسے محفل شروع ہو رہی، اور بزرگوں نے فرمایا جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا محفل پہ حضور کی توجہ ہو گئی ہے۔ دل لگ رہا نا محفل میں تو سمجھ لیں حضور کی توجہ ہو گئی ہے۔ ہاں ان کی محفل میں دل لگنے لگے تو سمجھ لو حضور کی توجہ ہو گئی ہے۔ مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، شجرہ پڑھتے پڑھتے جب میرا ہاتھ ایسے ہونا تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے، قطعی ٹھیک، لیکن بھول نہ جائیو کبھی تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ، مولوی سانس لینا بھول جاؤ۔ تقریر کر کے بھی اعلیٰ حضرت کے شہر سے آیا ہوں، اور جا کے بھی رات کو اعلیٰ حضرت کے شہر میں تقریر کریں گے۔ سبق ہے انہی سے پڑھتے رہتے ہیں، انہی کو سناتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، کیسے بولیں گے ذرا بولو سبحان اللہ۔ تنویر بھائی لے کے آئے چھوڑ کے بھی آؤ گے، یہ مت سوچو سبحان اللہ کہے بغیر چھوٹے چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ سارے لوگ تو خراب نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ میرے لیے تو سارے اچھے بیٹھے ہیں، اور یہ سب مجھ سے اچھے لوگ ہیں یقیناً۔ اللہ مجھے ان کے قدموں کی خاک کا صدقہ عطا کرے۔ یہ سچائی ہے، منہ دیکھ کی بات نہیں، چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں، بس یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑے لوگ ہیں، اور جسے سمجھنا ہو کیوں بڑے تو کمرے پہ آنا، ساری بات بتا دوں گا میں، ٹھیک ہے نا؟ کیسے بولیں گے سبحان اللہ؟ اسے نکال لوں بھائی، میں تھک گیا ہوں اس کے آگے جھکتے جھکتے، تھوڑا سا اسے اپنے آگے جھکتے۔ ٹھیک ہے، حضور کا شجرہ پڑھنا میرے کچھ بھائیوں نے کہا کہ حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے، اس کے لیے ذرا بول دے سبحان اللہ۔ دیکھ کرسی والوں، یہ کرسی جو ہے نا بہت محنت سے 5 سال کے لیے ملتی ہے، اور چند سیانے لوگ مل جائیں نا تو 2.5 سال میں چھین بھی لیتے ہیں۔ بچا کے رکھنی ہے تو صحیح سے کام کرو، ورنہ یہ زمیندار بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ جیتے بھی زمین پہ ہیں، مر کے جاتے بھی زمین میں ہی ہیں، ہے نا؟ تو ذرا یہ بتاؤ زمیندار اچھے کہ چیئرمین اچھے؟ جو اچھے وہ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ دعا کر دوں گا پھر میں سوچ لینا۔